یہ جو ہماری دعوت کا اتنا بڑا قد کاٹ ہوا ہے، یقین کریں میں تو کئی بار اکیلے میں بیٹھ کے لا حول ولا قوت الا باللہ، میرا تو وظیفہ ہی ہے، آپ کو پتہ ہے اسماء اعظم میں سے میں لائف سٹوریز بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں، تو یہ سب کچھ رسول اللہ کی ختم نبوت کی برکت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ادروائز اگلے انبیاء اگر اس امت کا اتنے بڑے لیول کے اوپر توحید کو قبول کرنا دیکھیں تو وہ تو ان کی آنکھوں کو یقین نہیں آئے گا کہ یار یہ ہو سکتا ہے ایسے کہ اتنے بڑے پیمانے کے اوپر لوگ حق قبول کریں۔ نوح علیہ السلام کو کیسے یقین آئے گا؟ 950 سال میں صرف 78 بندے ایمان لے کر آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، آپ کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر، جسے آپ ابھی سماعت فرما رہے تھے۔ یہ بدنام زمانہ، گستاخ رسول و صحابہ، بس زبان محمد علی مرزا تھا۔ آپ نے سنا کس طرح ڈھٹائی کے ساتھ اپنا تقابل حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ کر رہا تھا۔ مرزے کے اسٹوڈنٹس انصاف کے ساتھ بتائے کہ انجینئر کا اپنا تقابل حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ اس انداز میں کرنا کیا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی شان میں بے ادبی نہیں ہے؟ کیا حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی شان اقدس میں گستاخی نہیں ہے؟ اور پھر یہ کہنا کہ انبیاء علیہم السلام کو مجھے دیکھ کر بھی یقین نہیں آئے گا، کیا انبیاء علیہم السلام کی توہین نہیں ہے؟ نعوذ باللہ، مرزے نے اپنی زبان سے خود کی تعریف کرتے ہوئے اتنا آگے بڑھ گیا کہ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی شان میں بے ادبی کر بیٹھا۔ سامعین، خود کی تعریف اپنی ہی زبان سے کرنا دینی اور سماجی ہر اعتبار سے ایک معیوب عمل ہے، اگرچہ کہی ہوئی بات سچی ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ رب العزت سورہ نجم آیت نمبر 32 میں فرماتے ہیں، تم اپنی پاکیزگی آپ بیان نہ کرو، وہ پرہیزگاروں کو بخوبی جانتا ہے۔ اسی طرح سورہ نساء آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ یہودیوں کے متعلق فرماتے ہیں کہ آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی اور ستائش خود کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے پاکیزہ کرتا ہے، اور کسی پر ایک دھاگے کے برابر ظلم نہ کیا جائے گا۔ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو اپنے منہ میاں مٹھو بنتے تھے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2142 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا تزکیہ آپ نہ کرو، اللہ تعالیٰ کو بخوبی معلوم ہے کہ تم میں سے نیکی کرنے والے کون ہیں۔ ان آیات اور احادیث کے سننے کے بعد انجینئر کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ جزاک اللہ۔